السلام علیکم دوستو۔ مغل شہزادہ دارا شکوہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کا بڑا بھائی اور بادشاہ شاہ جہاں کا چہیتا بیٹا تھا۔ مورخین کے مطابق اورنگزیب کی طبیعت مذہب کی جانب جس قدر مائل تھی، دارا شکوہ مذہب کے متعلق اتنے ہی باغیانہ خیالات رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک آزاد خیال انسان تھا بلکہ اس کا جھکاؤ ہندو مت کی جانب بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کی محفل میں ہندو جوگی شامل رہتے۔ وہ ہندو رسومات میں نہ صرف دل جمی سے شامل ہوتا بلکہ کسی حد تک بعض نظریات پر یقین بھی رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اپنے مشیروں کے کہنے پر وہ نماز جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا تو ایک چھوٹی سی مورتی بھی اپنے کرتے کی جیب میں ڈال کر مسجد لے گیا۔ انہی بے وقوفیوں اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے شہزادہ دارا شکوہ کے مخالفین اسے ملحد کہتے تھے۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا اگلا بادشاہ بننے کا پورا امکان تھا مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ دارا شکوہ کی بدمزاجی، غرور اور جنگی مہارت میں کمزوری تھی۔ ہندوستان کے اقتدار کی جنگ میں دارا کی شکست کی وجہ اورنگزیب سے زیادہ وہ شخص تھا جس نے جنگ کے دوران عین وقت پر دارا شکوہ کو دھوکہ دے کر اپنی جوتوں سے کی ہوئی پٹائی کا بدلہ لے لیا۔ یوں دارا کی ایک غلطی نے اسے ہندوستان کے تخت سے دور کر دیا۔ یہ ذکر ہے 1657 عیسوی کا، جب مغل بادشاہ شاہ جہاں کے مرنے کی افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی تھی اور چاروں شہزادوں نے بادشاہ بننے کی تیاری کر لی تھی۔ شاہ جہاں اپنے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی اس جنگ کو کسی بھی قیمت پر روکنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ شجاع کو بنگال دیا گیا، اورنگزیب کو دکن یعنی جنوب کا علاقہ ملا، مراد بخش کو گجرات دیا گیا اور دارا کے حصے میں کابل اور ملتان آیا۔ دارا شکوہ کو چھوڑ کر سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، لیکن دارا بادشاہ کے پاس ہی رہا۔ چاروں نے خود کو مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شجاع، مراد بخش اور اورنگزیب جہاں فوجی طاقت حاصل کر رہے تھے، وہیں دارا کی کوشش تھی کہ کسی طرح شاہ جہاں کو اعتماد میں لے کر تخت پر قبضہ کر لیا جائے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ دارا وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اس نے شاہی دربار میں شاہ جہاں کے قریب ہی اپنا تخت بنوا لیا تھا۔ وہ بادشاہ کی جانب سے احکامات جاری کرنے لگا تھا۔ دارا کو سب سے زیادہ خوف اورنگزیب سے تھا۔ اس نے ایک نہیں کئی مرتبہ اورنگزیب کے خلاف فرمان صادر کیا، جس کی وجہ سے اورنگزیب اور دارا کے درمیان دشمنی مزید گہری ہو گئی۔ کچھ روز میں تلخیاں اس قدر بڑھیں کہ شاہ جہاں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دونوں شہزادوں کی فوجیں دریائے جمنا کے کنارے آمنے سامنے آ گئیں۔ اگرچہ دارا شکوہ کی فوج اورنگزیب عالمگیر کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی، جبکہ شاہی خزانہ اور بادشاہ کا ساتھ بھی اسے میسر تھا، لیکن جنگی حکمت عملی اور شجاعت میں اس کا اور اورنگزیب کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ شاہ جہاں نے کئی فرمان بھیج کر دارا شکوہ کو اس جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن دارا شکوہ اپنی فوج اور بے پناہ مال و دولت کے سبب انتہائی غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کے خطوط کا صرف ایک ہی جواب لکھ بھیجا کہ میں جلد ہی اورنگزیب اور دوسرے باغی شہزادوں کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنگ شروع ہوئی اور دارا کے توپخانے نے پہلا حملہ کیا۔ جنگ کے دوران دارا انتہائی پرجوش اور فعال نظر آتا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت ہاتھی پر گھوم گھوم کر اپنے سرداروں کا جوش بڑھاتا۔ پہلے توپخانے اور تیروں سے حملے ہوئے اور پھر جنگ مزید خوفناک ہوتی چلی گئی۔ دارا شکوہ کی فوج کا بایاں حصہ خلیل اللہ خان نامی ایک جرنیل کے ماتحت تھا۔ یہ ایک ایسی فوج تھی جو اکیلے ہی اورنگزیب کا سامنا کر کے اسے شکست دے سکتی تھی، لیکن دارا شکوہ کی فوج کا یہ حصہ اس خوخار جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑا رہا۔ متعدد فرمان ملنے کے باوجود خلیل اللہ خان شہزادی دارا کو یہی یقین دلاتا رہا کہ وہ صحیح وقت آنے پر حملہ کریں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کمزور جنگی صلاحیتوں اور خلیل اللہ خان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود دارا شکوہ یہ جنگ جیتتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان کے تخت کی
تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دارا شکوہ نے ہی اس پر براجمان ہونا ہے کہ خلیل اللہ خان نے دارا شکوہ کے پاس جا کر اس سے کہا، مبارک ہو بادشاہ سلامت، فتح آپ کے قدم چوم چکی ہے، لیکن میرے سرکار آپ اب بھی اس بڑے ہاتھی پر کیوں سوار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ کے اس اختتامی مرحلے میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کسی بھی سپاہی کے تیر کا بآسانی نشانہ بن سکتے ہیں؟ آپ جلد ہی ہاتھی سے اتر کر اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں تاکہ آسانی سے قیدیوں کا تعاقب کر سکیں۔ دارا شکوہ خلیل اللہ خان کی باتوں میں آ گیا اور فوری طور پر اپنی جوتیاں پہنے بغیر ہی ننگے پاؤں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دوسری طرف خلیل اللہ خان نامی اس جرنیل نے میدان جنگ میں یہ افواہ عام کر دی کہ دارا شکوہ میدان جنگ میں مارا جا چکا ہے۔ اس کی فوج نے ہاتھی کی خالی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے اس پر یقین بھی کر لیا اور چند ہی منٹ میں اس کی فوج کا ہر سپاہی اورنگ زیب کے ڈر سے بھاگنے لگا۔ دارا شکوہ کو جب خلیل اللہ خان کی اس غداری کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے خلیل اللہ خان کی موت کا فرمان جاری کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ موقع سے فرار ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کے سپہ سالار خلیل اللہ خان نے اس کے ساتھ غداری کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جنگ سے چند سال قبل دارا شکوہ نے اس انتہائی قابل اور وفادار جرنیل کی بھرے دربار میں کسی معمولی سی بات پر جوتے سے پٹائی کر کے سخت ترین بے عزتی کر رکھی تھی، جس کا بدلہ خلیل اللہ خان نے میدان جنگ کے بیچوں بیچ لیا۔ یوں دارا شکوہ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے ہندوستان کے تخت سے سیدھا تختہ دار تک پہنچا دیا۔ دارا کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا اور اس کی باقی ماندہ تمام عمر اپنے حرم کی عورتوں اور دیگر مصاحبین کو اورنگ زیب کے لشکر سے چھپاتے، بھگاتے اور چھوٹے موٹے راجاؤں سے پناہ حاصل کرتے گزری، یہاں تک کہ ایک راجہ جیون خان نے اسے دھوکے سے اورنگ زیب عالمگیر کے حوالے کر دیا۔ دہلی پہنچنے پر اس قیدی شہزادے کا سر ننگا کر کے بازو کمر سے باندھ کر ہاتھی پر بٹھا کر پورے شہر میں گشت کروایا گیا۔ اگلے دن دارا شکوہ کا سر قلم کر کے اس کے باپ شاہ جہاں کے پاس بھجوایا گیا، جبکہ اس کی بے سر لاش کو ہاتھی پر باندھ کر شہر بھر میں گھما کر بنا کفن کے دفن کر دی گئی، یہاں تک کہ دارا شکوہ کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کی گئی۔ یہ غرور، تکبر اور سرکشی کی آگ تھی جس نے دارا شکوہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنتے بنتے بنا کفن قبر میں دھکیل دیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔